السلام علیکم ناظرین و حضرات، علومناتی کارڈز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو علومناتی کارڈز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ گیم اسٹیو جیکسن نامی شخص نے بنایا تھا 80 کی دہائی میں۔ سمسن کے بارے میں تقریباً آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو مستقبل کا کیسے علم ہوتا ہے، تو یہ مستقبل کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ یہ پروگرام بیسیکلی خفیہ طاقتیں بنواتی ہیں اور ایسی چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں جو مستقبل میں ان کے پلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں وہ تمام چیزیں ویسی ہوں جیسی انہوں نے سوچی ہوں، مگر ان میں سے 70% ان کے پلان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم کارڈز چل بھی رہے ہوں گے۔ ان تمام کارڈز کے بارے میں بتانا ممکن نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ آئیڈیاز ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی باشعور ہیں، تو آپ بھی اسے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کارڈ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ بھی میسج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کارڈ کو ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے یہ بھی کارڈ گزرا، بگر بزنس، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر میں صرف بڑے کاروباری لوگ رہ جائیں گے اور چھوٹے تقریباً ان کے محکوم ہو چکے ہوں گے۔ اس کارڈ میں آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس میں آپ کو فلیٹ ارتھر جو ہے، تو آج کل یہ بڑا موضوع بنا ہوا کہ زمین گول نہیں ہے، فلیٹ ہے۔ انٹرسٹنگ ٹائم، نیو ورلڈ آرڈر۔ آج کے دور کے حساب سے اس کارڈ کو دیکھیں تو یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا دور چل رہا ہے جس میں انسان کنفیوز ہوا ہے۔ مطلب گن کنٹرول پوری دنیا میں اس ٹائم پولیس ایکٹیو ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، تو کنٹرول کر رہی ہے عوام کو۔ تو نائس آئیڈیا اٹس مائن نو، یعنی کہ آپ کسی کے بھی آئیڈیا کو چرا کر آپ اس پر اپنی لیبلنگ کر سکتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر، ورلڈ وار 3، یعنی ورلڈ وار 3 جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے بیس بن سکتی ہے یا اس کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ریکارڈنگ انڈسٹری سے مراد ایسا ہے کہ آپ کے سامنے آج کل جس طرح یہ کوک اسٹوڈیو یا کوئی بھی ان سنگرز کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے آپ لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں آپ۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس تصویر میں جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے، اس کی جو میں کہہ سکتا ہوں یہ جولین اسانج ہے، جس کو آپ وکی لیکس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر، آج کے دور میں لا اینڈ آرڈر بالکل یہ کارڈ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ جس طریقے سے آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں اسپیشلی امریکہ میں، وہاں پہ جارج فلائیڈ کی موت کے بعد اسی قسم کے حالات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ کبھی فوج کو بلا لیا جاتا ہے ہیلپ کے لیے، پولیس تو وہاں پہ ہر ٹائم ہی ایکٹیو ہے اور ان سے حالات ابھی کنٹرول نہیں ہو رہے۔ فل مون، پورا چاند، علومناتی تنظیم کے لیے یہ فل مون کافی معنی رکھتا ہے، اور اسی مہینے سورج گرہن بھی ہے۔ یہ کھیتوں میں آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے۔ آج کئی ممالک میں اس طرح کے سرکل کھیتوں میں دکھائی دیے گئے ہیں۔ کل فور پیس، یعنی کہ امن کے لیے آپ مطلب کسی کو بھی آپ مار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو میں نے امن کے لیے مارا ہے، یہ دہشت گرد ہے یا کچھ بھی تھا۔ بار کوڈز، یہ بھی آج کل انتہائی ضروری ہوتا جا رہا ہے، اور مستقبل میں تو یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ انسانوں یا ہر انسانوں میں بھی ایسے چپ لگا دیے جائیں گے جو اسکین، آپ بھی اسکین ہوں گے۔ ہریکین، سمندری طوفان پوری دنیا میں آ رہے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی کچھ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر سال وہاں پر آ رہا ہے۔ اس میں جو سب سے فٹ کارڈ جو بیٹھ رہا ہے وہ یہ ہے ایپیڈیمک کوارنٹائن، یعنی یہ اس وقت میں بنا دیا گیا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے یہ ابڈکشن، یعنی کہ خلائی مخلوق زمین پر اتر آئیں گی اور یہ انسانوں کو اغوا کر لیں گی یا کچھ بھی کر لیں گی۔
بظاہر تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کارڈ بنائے ہیں یہ نیو اینڈ آف دی ورلڈ یا آخری دور کے حساب سے بنائے ہوئے انہوں نے. وباؤں کا دور، بدروحوں کا دور، جادو عروج پہ ہے. قبالہ جادو کی میں نے ویڈیو آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں. پاور سیٹلائٹ سسٹم، اس کے علاوہ ابھی ایک کارڈ آئے گا جس پہ کلر سیٹلائٹ لکھا ہوا ہے، پھر اسپائس سیٹلائٹ سسٹم. یہ 5G ٹیکنالوجی یا دوسرے جتنے بھی خلا میں انہوں نے اپنے سیٹلائٹس بھیجے ہوئے ہیں ان کا ذکر ان کارڈز میں کیا گیا ہے. اور آج کل 5G تو ویسے ہی بہت زیر بحث ہے. اور یہ امریکہ میں جو جارج فلائیڈ کی موت کے بعد پوری دنیا میں جو ہنگامے ہوئے ہیں اس حساب سے یہ کارڈ تو بالکل فٹ نظر آ رہے ہیں. سائبورگ سولجرز، ڈارپا کے متعلق بھی میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی. اس طرح کے فوجی انہوں نے تیار کر چکے ہوئے ہیں، روبوٹک جو ان کے سولجر ہوں گے جن کو مارنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، وہ اتنے مضبوط ہوں گے. اس تصویر سے کارڈ سے واضح مقصد ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین پہ یا کسی بھی صدر پہ آپ کوئی بھی الزام لگا کر اس کو پھانسی دے سکتے ہیں. کچھ بھی صدر صدام حسین آپ کے سامنے ہیں، لیبیا کے قذافی کو جس طریقے سے انہوں نے کیا، یا مورسی کو مصر کے سیلیبریٹی اسپوکس پرسن، مطلب کہ یہ جتنے بھی آپ کے مشہور اداکار ہیں ان کے ذریعے آپ ان کے پیغام دیے جاتے ہیں، ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں اور آپ لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں آج کل. تو ان کارڈ سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ پری پلان ہے. سوئنگرز، یہ میں اس بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کارڈ دیکھ کے کہ اس کارڈ سے کیا مراد ہے. ہڈن انفلوئنس، پوری دنیا میں جو یہ نظام ہے، ایک عدالتی نظام، یہ بھی بڑے ہاتھوں میں ہے اور ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کا انفلوئنس ہوتا ہے. اب اس کارڈ سے چائنا کو دکھایا گیا ہے، جو آج کل سب سے زیادہ جو ملک ہے وہ چائنا ہی پوری دنیا میں زیر بحث ہے. اس کارڈ کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب یہ کارڈ ہے جس طرح کہ مذہبی تسلط، وہ بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں بھی کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اصل بات نہیں بتائی جاتی اور الجھا دیا جاتا ہے. بلیک ایکٹیوسٹ، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. یہ آج کل جو امریکہ میں جارج فلائیڈ کے بعد حالات پیدا ہوئے ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان کارڈز کو دیکھ کے ایک دفعہ تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. میڈیا سنسیشن، آج کل کا میڈیا آپ کو معلوم ہی ہے بات کا پتنگڑ کیسے بناتا ہے اور اصل بات آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا. یہ اسی طرف اشارہ ہے. ایزی کیش، ATM مشین، جیز کیش، کچھ بھی ہے وہ بھی اس کارڈ سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے کیش لیس کیا جائے گا. لبرل ایجنڈا آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ملک میں بھی میرا جسم میری مرضی والی تحریک چلی تھی. یہ بھی انہی لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے جس پہ وہ عمل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک بے حیائی پھیلانے کا انہوں نے سمجھ ایک بہانہ دیتے ہیں جس کو وہ پرموٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کے مقاصد صرف یہی ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور کافی حد تک وہ اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں. ہاکس مطلب دھوکہ، اور یہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، یہ واقعی دھوکوں کا ہی دور ہے اس ٹائم. آپ کس پہ ٹرسٹ کریں کس پہ نہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں. نیٹو، اس کارڈ سے صاف پتہ لگ رہا ہے نیٹو کس طریقے سے کسی پہ بھی اٹیک کر دیتی ہے کوئی بھی الزام لگا کے. اور بعد میں صدر بش نے بھی جس طریقے سے معافی مانگی عراق کے بعد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی سے حاصل کرتے جا رہے ہیں. ویڈیو گیمز کی طرف لگا دیا گیا ہے آپ کو، جدید گیمز بنائی جاتی ہیں. PUBG کا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے جس طریقے سے. تو کسی بھی طریقے سے انہوں نے آپ کو الجھائے رکھنا ہے
اور اپنے مقاصد حاصل کر لینے ہیں۔ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ان کارڈز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کو دیکھیں اور آپ بھی سوچیں کہ ان کارڈز کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو میرے مائنڈ میں ہے، ضروری نہیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہو۔ ہٹ اینڈ رن یعنی کسی بھی بڑے آدمی یا سیاستدان یا کسی کو بھی جس کو مارنا ہو اس کو آپ ایکسیڈنٹ میں مار کے حادثاتی موت قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آج کل ہم خود دیکھیں، ہر طریقے سے اس پہ غور کریں، ہر پہلو پہ غور کریں۔ پاپولیشن ریڈکشن ان کا مین ایجنڈا ہے، یہ کارڈ میں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اور آج کل ایجنڈا 21 کا بھی بہت ذکر ہے جس کی ویڈیو شیئر کی جا چکی ہے، اور آپ جتنا مرضی ان سے وہ کر لیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا حافظ، شکریہ۔